نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعترته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. آج کی اس تاریخی اور خوبصورت کانفرنس کا عنوان اور موضوع بھی انتہائی خوبصورت ہے. دفاع صحابہ و اہل بیت کانفرنس. اگر آپ کو یاد ہو پچھلے سال میں نے اس کانفرنس میں تقریر کرتے ہوئے عظمت اہل بیت سے گفتگو کو شروع کیا تھا. اور عظمت صحابہ پہ آ کے اسے ختم کیا تھا. آج میں اس کے برعکس عظمت صحابہ سے بات کو شروع کروں گا اور اہل بیت کے تذکرے پہ آ کے اسے ختم کروں گا. پوری امت کا یہ متفق علیہ عقیدہ ہے خلیفہ اول
سیدنا صدیق اکبر سے لے کے قاتل حمزہ حضرت واشی تک سب صحابہ جنتی ہیں۔ ان میں سے کسی ایک کو بھی جہنم کی گرم ہوا چھو بھی نہیں سکتی۔ قرآن کہتا ہے اعد لہم جنات تجری تحتها الانہار۔ علماء اجازت دیں تو صحابہ کے عشق میں ڈوب کے معنی کرنا چاہتا ہوں۔ میرا سونا پیغمبر اساں تا جنت سجائی دینے جا رہا واسطے ہے۔ سب سے افضل، سب سے برتر اور پوری امت سے اعلیٰ اگر کوئی جماعت ہے تو وہ صحابہ کی قدوسی جماعت ہے۔ اور اس بات پہ بھی پوری امت کا اجماع ہے کہ صحابہ کرام کی اس قدوسی جماعت میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے برتر، سب سے بہتر اور سب سے بالا قدر اگر کوئی ہے تو وہ عائشہ کا باپ ابو بکر ہے۔ اللہ کا منشا بھی یہی ہے، اللہ کی مرضی بھی یہی ہے کہ امت میں سب سے اعلیٰ ابو بکر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ میری امت میں سب سے افضل ابو بکر ہے۔ تمام صحابہ کرام کا خیال بھی یہی ہے کہ امت میں سب سے اعلیٰ ابو بکر ہے۔ آج میرے اللہ نے مجھے توفیق دی تو میں فریقین کی کتابوں سے یہ ثابت کر کے جاؤں گا کہ حضرت علی اور خاندان علی کا خیال بھی یہی ہے کہ ابو بکر سب سے افضل ہے۔ اور اگر وقت نے اجازت دی تو جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، میں آج یہ بھی ثابت کر کے جاؤں گا کہ مشرکین مکہ تک کا خیال بھی یہی ہے کہ محمد کے بعد اس امت میں کوئی ہے تو وہ ابو بکر ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ ستاروں بھری رات ہے، آسمان کھلا ہوا ہے، گھر میں
ایک آمنہ کا لال ہے، دوسری ام المومنین عائشہ صدیقہ ہے۔ آسمان کی طرف جو دیکھا تو ان گنت ستارے نظر آئے۔ ایک سوال ام المومنین کی زبان پہ آیا، یا رسول اللہ، آپ کی امت میں کوئی ایسا آدمی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہو؟ فرمایا ہاں ہے۔ کہتی ہیں من ہوا؟ کون ہے؟ فرمایا خطاب کا بیٹا عمر ہے۔ ام المومنین کا کیا خیال تھا؟ کون بیٹی نہیں چاہتی کہ میرا بابا اونچا ہو؟ کون بیٹی نہیں چاہتی کہ میرے بابا کو عظمتیں ملے؟ ان کا خیال یہ تھا میرے بابا کا نام لیں گے، لیکن اس کے برعکس نبی پاک نے نام کس کا لیا؟ زور سے بولی۔ وہ جو دل کی بات تھی نا، وہ میری ماں نے دل میں نہیں رکھی، زبان پہ لائی۔ اور اگر بندیالوی کی بات پہ اعتماد کرتے ہو تو میں کہتا ہوں لائی نہیں، رب نے کہا عائشہ پوچھ، آج تیرے بابا کی عظمتیں میں بیان کروانا چاہتا ہوں۔ کہتی ہیں یا رسول اللہ، اگر آسمان کے تاروں جتنی بے شمار نیکیاں عمر کی ہے، فَأَيْنَ حَسَنَاتُ أَبِي، تو میرے بابا کی نیکیاں کہاں گئی؟ میرے بابا کی نیکیوں کا کیا بنا؟ جملہ کہنے لگا ہوں، سمجھ آ جائے تو سبحان اللہ کہہ دینا۔ میرے بابا کی نیکیاں کہاں گئیں؟ فرمایا عائشہ پوچھتی ہو بابا کی نیکیاں اور ترازو بناتی ہو آسمان کے تاروں کو؟ پوچھتی ہو بابا کی نیکیاں اور معیار بناتی ہو آسمان کے تاروں کو؟ مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے، ستاروں جتنی لا تعداد فاروق اعظم کی نیکیاں تیرے والد کی اس رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی جس رات میں رب نے تیرے بابا کو اور مجھے ایک سیغے میں ذکر کیا تھا۔ فاروق اعظم کی زندگی کی پوری نیکیاں تیرے بابا کی ان راتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جب تیرے بابا نے مجھے کاندھوں پہ اٹھایا، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، یہ تو تقریری باتیں ہیں، آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں۔ میں تو یہاں اس واقعے سے ایک کام کی بات ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اٹھا کے چلا گیا، پیچھے مشرکین مکہ نے اعلان کیا جو دونوں کو زندہ گرفتار کر کے لائے، یا جو دونوں کو زندہ لائے یا سر لائے، 200 اونٹ انعام دیں گے۔ کتنے؟ اور جو دونوں سے کسی ایک کو لائے تو 100 اونٹ انعام دیں گے۔ سمجھو گے کوئی نہیں سمجھے؟ کخ بھی نہیں سمجھے۔ سبحان اللہ۔ یہاں بھی آج اخباروں میں اشتہار آتا ہے
اس ملزم کو پکڑ کے لاؤ تو 25 لاکھ دیں گے، اس کو پکڑ کے لاؤ تو 20 لاکھ دیں گے، اس کو لاؤ تو 10 لاکھ دیں گے، اس کو لاؤ تو 5 لاکھ دیں گے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا جو دونوں کو لائے 200 اونٹ دیں گے، نبی کو لائے تو 150 دیں گے، ابو بکر کو لائے تو 50 دیں گے۔ ایک امتی ہے، دوسرا نبی ہے، ایک غلام ہے، دوسرا مالک ہے، ایک نوکر ہے، دوسرا آقا ہے، ایک فرش ہے، دوسرا عرش ہے، ایک قطرہ ہے، دوسرا سمندر ہے۔ نبی کو لائے تو 150 دیں گے، ابو بکر کو لائے تو 50 دیں گے، لیکن صدقے جاواں ابو بکر آج تیری قیمت نبوت کے برابر پہ گئی، آج تیری قیمت نبوت کے برابر پہ گئی۔ دونوں کو لائے تو 200 اونٹ دیں گے، دونوں میں سے کسی ایک کو لائے، ابو بکر کو لائے تو 100 دیں گے۔ نہیں سمجھے؟ یہ دودھ میں جب پانی ڈالتے ہمارے سرگودا میں بہت ڈالتے، ہری پور کا مجھے پسند سادے والے پاس دودھ کا رنگ ہی نیلا ہو۔ یہ جب دودھ میں پانی ڈالتے ہیں نا، دودھ چیخاں بڑیاں مارتا، دودھ کہتا ہے میرے رنگ کیا تیرا رنگ نہیں۔ سمجھ رہے ہو اشارہ کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ میری طرف توجہ کرو، سمجھ رہے ہو؟ میرے رنگ کیا تیرا رنگ نہیں، میرے ذائقے دیا تیرا ذائقہ نہیں، میرے مزے دیا تیرا مزہ نہیں، میری قیمت چاہیے تیری قیمت نہیں۔ تو کتنے بڑے ہو لوگ؟ پانی کہتا ہے میرے کول نہ پوچھ، پاؤں والے کول پوچھ۔ لیکن ایک گل یاد رکھ دودھ پلاوا، یار وفادار ہو، جب تجھ میں ملوں گا نا اپنا رنگ مٹا دوں گا، تیرے رنگ میں رنگا جاؤں گا، اور میری قدر و قیمت کا اندازہ اس وقت ہوگا جب حلوائی چڑھائے گا چولہے پر، نیچے جلائے گا آگ، جب تک میرا ایک قطرہ تیرے اندر موجود رہا ساری آنچ خود سہ لوں گا، تجھ پہ آنچ نہیں آنے دوں گا۔ دودھ کہنے لگا اگر اتنا وفادار ہے آجا، جیڑی قیمت میری ہوئی تیری۔ ابو بکر نے قربانی دی، ابو بکر نے اپنا رنگ مٹایا، نبوت کے رنگ میں رنگا گیا، تو قیمت بھی کس کے برابر پڑے؟ میرا سفر لمبا ہے، میں ادھر جب نکلوں گا تو کام کی بات رہ جائے گی۔ کیا کہنا چاہتا تھا؟ نبی پاک کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ ابو بکر سب سے وفات سے 5 دن پہلے کی بات ہے، جمعرات کا دن ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز خود پڑھائی، عصر خود پڑھائی، مغرب خود پڑھائی، عشاء کا وقت ہوا، طبیعت زیادہ خراب ہو گئی، غشی تاری ہونے لگی، صحابہ مسجد میں جمع ہیں، مصلی خالی ہے، نگاہیں بار بار حجرہ عائشہ کی اس کھڑکی کی طرف اٹھتی ہیں جہاں سے نبی پاک تشریف لایا کرتے ہیں، نہیں آ رہے ہیں۔ افاقہ ہوا، پوچھا اصلی الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ قالوا لا یا رسول اللہ وہم ینتظرونک، لوگوں نے نماز نہیں پڑھی، وہ آپ کا
کب آئے؟ نماز پڑھائے، پانی لاؤ، وضو کرواؤ، نماز پڑھانا چاہتا ہوں، پانی لایا گیا، غشی دوبارہ طاری ہوئی، افاقہ ہوا، پوچھا اصل الناس، لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ قالوا لا یا رسول اللہ وہم ینتظرونک، آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ فرمایا پانی لاؤ، وضو کرواؤ، نماز پڑھانا چاہتا ہوں، پانی لایا گیا، تیسری بار غشی طاری ہوئی، افاقہ ہوا، پوچھا اصل الناس، لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ میری ماں نے کہا، بلال بار بار کھڑکی کے قریب آ کے کہتا ہے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، لوگ آپ کی عید کے مشتاق ہیں، مصلی خالی ہے۔ نبی پاک نے سمجھا طبیعت اجازت نہیں دے رہی ہے، فرمایا لوگوں کو کہو میرا انتظار نہ کریں، مروا ابا بکر، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو نماز پڑھائے۔ جمعرات عشاء کی نماز 1، جمعے کی 5، ہفتے کی 5، اتوار کی 5، سوار کی صبح۔ میرے نبی کی زندگی میں ابو بکر نے کتنی نمازیں پڑھی؟ ہاتھ جوڑ کے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، میری ہو سکتا ہے دوسرے طبقے کا کوئی ہمارا ساتھی یہاں آیا ہو، ہمیں سننے آیا ہو سکتا ہے سننے آیا ہو، اگر آیا ہے سننے تو وہ میری بات کو غور سے سنیں۔ یہ علم کا دور ہے، روشنی کا زمانہ ہے، تحقیق کا دور ہے، جستجو کا دور ہے، اکھاں بند کر کے کسی کے پیچھے بھجن کا دور نہیں۔ اور نوجوانوں، میں اس لیے شیعہ ہوں کہ میرا باپ شیعہ تھا، یہ بھی کوئی بات ہے؟ اگر تو 11ویں کیوں دینا کہ میری نانی دے دی ہوتی؟ کیوں تیری نانی سے وہی ہوتی تھی؟ تیری نانی پیغمبر تھی؟ حد ہو گئی ہے۔ علم کا دور ہے، روشنی کا زمانہ ہے، جستجو کا دور ہے، تحقیق کا دور ہے۔ نوجوانوں پرکھو پرکھو، بندیالوی پوچھنا چاہتا ہے، مدینہ منورہ ہے، مسجد نبوی ہے، حجرہ عائشہ ہے۔ جس دن میرا نبی کہہ رہا تھا مرو ابا بکر، حضرت علی اس دن کہاں تھے؟ بولو، مدینے میں تھے یا باہر تھے؟ غور سے بولو، کوئی تاریخ چھٹلائے اس بات کو کہ حضرت علی سفر پہ تھے۔ حضرت علی کہاں تھے؟ نبی پاک کے چچا عباس کہاں تھے؟ عباس کے بیٹے عبداللہ کہاں تھے؟ دوسرے بیٹے عبید اللہ کہاں تھے؟ تیسرے بیٹے فضل کہاں تھے؟ حضرت علی کا بڑا بھائی عقیل کہاں تھا؟ بولو، زور سے بولو۔ حسن کہاں تھے؟ حسین کہاں تھے؟ حسن مدینے میں، حسین مدینے میں، چچا مدینے میں، چچا کے بیٹے مدینے میں، عثمان داماد مدینے میں، علی داماد مدینے میں، حضرت عقیل مدینے میں۔ نبی پاک نے فرمایا میرے رشتہ دار پیچھے ہوں گے، ابو بکر آگے ہوگا۔ شان محمد مصطفیٰ، خلافت صدیقیت پر، امامت صدیقیت پر، صداقت صدیقیت پر، نعرہ تکبیر۔ میرے نبی نے اپنے عقیدے کا اظہار کیا، صحابہ میں سب سے افضل کون ہے؟ اگر دوسرے فریق کا کوئی بھائی یہاں کھڑا ہے تو میں اس سے کہوں گا تہاڈے نزدیک تے امام بنتا ہی ہوگے جڑا افضل ہوگے، غیر افضل امام بن ہی نہیں سکتا تمہارے نزدیک۔ افضل کون تھا پھر؟ آگے سناؤں؟ سنو گے؟ مسجد میں نماز کھڑی ہے، ابو بکر مصلی پہ ہیں، طلحہ و زبیر مقتدی ہیں،
عثمان پیچھے، عبد الرحمان ابن عوف پیچھے، بلال پیچھے، ابو بکر مصلی پہ، نبی پاک کی طبیعت سنبھلی. میری طرف توجہ کریں، ہے توجہ میری طرف؟ تھوڑی سی بات رہ گئی تو مزہ نہیں آئے گا. ہے توجہ؟ بیٹھ جائیں یار. نبی پاک کی طبیعت سنبھلی، پوچھا نماز ہو گئی ہے؟ یا رسول اللہ نماز کھڑی ہے. فرمایا مجھے وضو کرواؤ، میں نہیں جا کے مسجد سے نماز پڑھنا چاہوں. وضو کروایا گیا، دو آدمیوں کے سہارے نبی پاک اس کھڑکی سے باہر نکلے، حجرہ عائشہ کی کھڑکی جو مسجد میں کھلتی ہے. کمزوری کی وجہ سے پاؤں مبارک زمین پہ گھستے ہوئے آ رہے ہیں. ذوف ہے، دو آدمیوں کا سہارا ہے. ادھر کے صحابہ نے حضرت ابو بکر کو بتایا نبی آ گئے، اور خود حضرت ابو بکر کو پتہ چلا کہ نبی اکرم آ گئے. یہ مصلی سے پیچھے ہٹا اس لیے کہ یہ سچا عاشق تھا. پتہ نہیں سمجھو گے نہیں سمجھو، یہ حاضر ناظر من کے بھی مصلی نہیں چھٹتا. یہ کہتا ہے نبی موجود ہے پر مصلی میرے کو رہنا. وہ سچا عاشق تھا. اس نے سوچا نبی آ گئے، وہ مصلی سے پیچھے ہٹا. رحمت کائنات نے دیکھا ابو بکر پیچھے ہٹ رہے ہیں. فرمایا مکان کا یا ابا بکر. اس کی جب تفسیر کروں گا پھر بڑا مزہ آئے گا، فی الحال تو سنتے جائیے. مکان کا یا ابا بکر، مکان کا یا ابا بکر. ابو بکر کھلوتا رہے، ابو بکر کھلوتا رہے، ابو بکر مصلی سے کھلوتا رہے. اج میں نماز پڑھان نہیں آیا، اے ویکھن آیا تیری امامت منکر کون ہے. مکان کا یا ابا بکر. ابو بکر کے منکروں کا لعنت، منکروں کا لعنت، بابیا کے دشمنوں کا لعنت. یار مکان کا علماء بیٹھے، کیا میں نے میری جگہ سے کھلوتا رہے؟ جی نہیں، میری جگہ سے کھلوتا رہے. پھر تو کوئی کہتا کہ جگہ اس کی نہیں تھی فلاں کی تھی. میرے نبی نے کہا اپنی جگہ سے کھلوتا رہے. مکان نہ کا یا ابا بکر. معلوم ہوتا ہے جگہ کس کی تھی. مکان نہ کا یا ابا بکر، اپنی جگہ پہ کھڑا رہے. میرے نبی کا بھی عقیدہ یہی تھا. امت میں سب سے افضل کون ہے؟ حیدر کرار تو بتا. تیرے نام پہ لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے. حضرت علی تو بتا، تو بہت اونچا ہے. کیوں بھائی اہل سنت کہتا ہے حضرت علی کا بڑا مقام ہے. غار والی رات، ہجرت والی رات بستر پہ سوئے تھے. بڑا مقام ہے، بستر پہ سوئے تھے. میں نے کہا حضرت علی کی کوئی ایک عظمت ہے؟ پاگل بھائی، بستر پہ سویا تھا. حضرت علی کی پہلی عظمت یہ ہے کہ پروردہ نبوت ہے. اس کی دوسری عظمت یہ ہے بچوں میں پہلا مومن ہے. اس کی تیسری عظمت یہ ہے ہجرت کی رات بستر رسول پہ سویا. اس کی چوتھی عظمت یہ ہے وہ بدر و احد کا ہیرو ہے. اس کی پانچویں عظمت یہ ہے وہ خندق کا غازی ہے، خیبر کا فاتح ہے.
یمن کا قاضی ہے، مومنوں کا چوتھا خلیفہ ہے، حسنین کا بابا ہے، فاطمہ الزہرا کا شوہر ہے، نبی پاک کا چچیرا بھائی ہے، اور بندیالوی کہتا ہے یہ ساری عظمتیں ثانوی عظمتیں ہیں، حضرت علی کی بڑی عظمت یہ ہے کہ وہ میرے نبی کا صحابی ہے۔ علی تو بہت اونچا ہے، تو بتا امت میں افضل کون؟ میں بخاری کا حوالہ دوں تو لوگ کہیں گے اپنی کتاب ہے تیری، اور اخلاقی طور پہ میں فریق مخالف کو یہ کہہ بھی نہیں سکتا کہ تو بخاری مان، میں نہیں کہہ سکتا۔ کتاب تیری ہے، کتاب الشافی توسی کی، نکال کے لا، انگلیاں میں رکھوں گا بولے گی، لا نکال کے۔ کوفے کا بازار ہے، حضرت علی امیر المومنین ہے، جا رہے ہیں، ایک بندے نے دیکھا تو کہتا ہے یا خیر الخلائق بعد نبی اللہ کے نبی کے بعد ساری مخلوق میں سے بہترین تم ہے۔ کس نے کہا؟ کوفی نے۔ کس نے؟ کوفیوں کو تو پتا ہے نا آپ، انہوں نے حضرت علی سے کیا کیا ظلم کیے، پھر حضرت حسن سے کیا کیا ظلم کیے، پھر حضرت حسین سے کیا کیا ظلم۔ یہ کبھی موقع ملا تو میں تمہیں بتاؤں گا کہ واقعہ کربلا کے اصل ذمہ دار کون تھے اور کنہوں نے اس خاندان کو ذبح کیا تھا۔ پڑھا لکھا طبقہ موجود ہے، صرف اشارہ کروں گا، یہ یہودیوں نے علی کے خاندان سے خیبر کے بدلے چکائے، پتہ نہیں اب سمجھ سکو گے کہ نہیں سمجھ۔ یہ یہودیوں نے حضرت علی کے خاندان سے خیبر کے، حضرت علی نے خیبر میں انہیں بہت مارا تھا، بہت مارا تھا۔ کیا کہتا ہے؟ خیر الخلائق کے بعد نبی اللہ، یا خیر الخلائق کے بعد نبی اللہ کے نبی کے بعد ساری مخلوقات میں سے تو بہتر ہے۔ حضرت علی کوفے کی مسجد میں آئے، منادی کو بلایا، فرمایا بازار کے اور شہر کے لوگوں کو مسجد میں اکٹھا کرو۔ علی خصوصی خطاب کرنا چاہتا ہے، رضی اللہ تعالی، خطبہ لینا چاہتا ہوں۔ ندا ہوئی، لوگ اکٹھے ہوئے، کتاب میری نہیں ہے، حوالہ غلط ہو آج بھی بھگتوں گا، کل بھی بھگتوں گا، کتاب تیری ہے، کوفے کی مسجد ہے۔ حضرت علی نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا آج میں بازار سے گزر رہا تھا تو ایک بندے نے مجھے دیکھ کے کہا یا خیر الخلائق بعد نبی اللہ ایھا الناس، ہائے لگا کان کی کھڑکیاں کھول کے سنو، خیر الخلائق بعد نبی اللہ ابو بکر۔ ساری اللہ کی مخلوق میں سب سے بہتر کوئی ہے تو ابو بکر ہے۔ کس نے کہا؟ زور سے بولو، زور سے بولو، زور سے بولو۔ خیر الخلائق کے بعد نبی اللہ ابو بکر ثم عمر۔ اگلی بات سنو، ختم ہو جائے گی تو ہم سے ہونی کوئی میرا دوست ساتھی یہاں کھڑا ہے، دوسرے فرقے سے تعلق ہے، ضد کو نکال دے، میری بات سنے، اور ایک آدمی بھی راہ راست پہ آ جائے، ساری کانفرنس کنارے لگ گئی، ایک بندے کو بھی ہدایت مل جائے۔ چاہیے تو یہ کہ کوئی راہ راست پہ آئے یار۔ اگلی بات سن،
حضرت علی نے فرمایا ساری مخلوق میں نبی اللہ کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہے. اگر آج کے بعد کسی شخص نے مجھے ابو بکر سے بہتر کہا میں اس کو 80 کوڑے ماروں گا. 80 کوڑے کس کی سزا ہوتی ہے؟ ہاتھے کا تھوڑا جی ہاتھ تھوڑا رکھو فصبے لانے کے لیے جلدی نہیں کریں. یہ کس کی سزا ہے؟ ہاتھے قدم. جھوٹ بولنا اس کی سزا ہے، جھوٹی تہمت لگانا اس کی سزا ہے. حضرت علی نے فرمایا جو مجھے ابو بکر سے افضل کہے گا اس کو کتنے کوڑے لگاؤں گا. حضرت علی کا بھی خیال یہ تھا امت میں نبی کے بعد سب سے افضل کون ہے. میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا اہل بیت کون ہے. قرآن اہل بیت کسے کہتا ہے؟ 22ویں پارے کے پہلے صفحے میں جو اہل بیت کا تذکرہ ہے اس سے مراد کون ہے. میں اس علمی بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اہل بیت کا سب سے پہلا مصداق میرے نبی کی بیویاں ہیں. پھر بیٹی بھی اہل بیت میں ہے، داماد بھی اہل بیت میں ہے، نواسے بھی اہل بیت میں. ہم انکار نہیں کرتے، لیکن پہلا مصداق کون ہے؟ زور سے بولو اور زور سے بولو. لیکن تو کہتا ہے اہل بیت خاندان علی کا نام ہے، یہ تیرا خیال ہے. میں نے کہا چل جنہیں تو اہل بیت مانتا ہے اور کہتا ہے وہ ہی اہل بیت ہے، سادی نہ مان اہل بیت بھی پھر مان. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. میں نے تو اہل بیت کے حوالے سے ثابت کر دیا، حضرت علی کے قول سے ثابت کر دیا، تیری کتاب کے آئینے میں ثابت کر دیا کہ حضرت علی فرماتے ہیں اللہ کے نبی کے بعد سب سے افضل کون ہے. زور سے بولو. آخری بات جو پیش کر رہا ہوں، آخری تو نہیں ہے، کیا کام ہوگا؟ اچھا 1:15. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ آپ کے علم میں کہ حضرت علی کے 18 بیٹے تھے. جی یو سنیو، بالکل ہی سن لو. تو ہم کتنے یاد ہیں؟ بیٹے کتنے ہیں؟ جی تھی کس سے کہانیاں سنا لی قوم ہو روڈ والا جو جھوٹا دنیا کا گھر گھر کے انہوں نے پیش کیا. وہ ایک ہمارے سنی واحد ہیں، کچھ سنی بھی سارے مولوی ہوتے نا محرم الحرامی. بڑے بیان کرتے ہیں او جی حضرت حسین مدینے سے چلے، حضرت حسین مدینے سے چلے تو ان کی چھوٹی سی بیٹی تھی 5 سال کی سغرا، وہ بیمار تھی اور اسے ساتھ چلنے کے قابل نہیں تھی. اسے گھر چھوڑ دیا اور کہا پتر میں مکے پہنچ کے سر بلا لواں گا. مکے مشغول ہو گئے، اتو کربلا ٹر گئے. سغرا کتنے رہ گئی؟ جنگ ہو گئی، لڑائیاں ہو گئی. تو جناب بڑے مائیے پڑھتے ہیں سغرا روزانہ دروازے پہ بیٹھ جاتی تھی، ہر سوار کو کہتی تھی تو مکے چکے نہیں آیا، میرے ابے مجھے نہیں دیکھیا، علی اکبر مجھے نہیں دیکھیا. تے وہ کہتی تھی علی اکبر موڑ مہارا تے میں نے لے جا تے میں علی اصغر کو جھولے دواواں گی. پھر سغرا نے خط لکھا، ایلچی کو دیا. ایلچی جب پہنچا کربلا میں حضرت حسین کا ایک پاؤں رکاب میں تھا، دوسرا پاؤں گھوڑے کے اوپر رکھ رہے تھے. کمنٹری دیکھو، ایک رکاب میں تھا. خط پہنچا، انہوں نے سغرا کا خط پڑھا، چیخیں نکل گئی. خیمے میں گئے، زینب سے کہا بہن زینب
اے بھتریجا خط پڑھ، سغرا بڑی پریشان ہے. اب جن کی 5-5 سال کی بچیاں ہوتی ہیں وہ رو رو کے گدے ہوتے ہیں، وہ بیچاری وہاں رہ گئی، اس کو ساتھ نہیں لے کے گئے. ہری پور کے لوگوں بندیالگی کہتا ہے اور معتبر سدیش پہ کہتا ہے، اگر دنیا کا کوئی آدمی حضرت حسین کی کسی بیٹی کا نام سغرا ثابت کر دے میری سزا پھانسی ہے. ثابت کرو، دنیا کی کوئی کتاب نہ، جیڑی سغرا دنیا تے ہے ہی کوئی نہیں. کیڑا تماشا بڑا. حضرت حسین کی 2 بیٹیاں ہیں، سکینہ فاطمہ، دونوں شادی شدہ، اپنے تائے دیا بہو نے حضرت حسن کے بیٹے نال کی شادی ہوئی. 18 بیٹے ہیں، 18. حضرت علی نے حضرت فاطمہ کی زندگی میں کوئی شادی نہیں کی. حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد حضرت علی نے بہت ساری شادیاں کی اور آپ کی اولاد ہوئی. یہ حوالہ جو میں پیش کرنے لگا ہوں فریقین کی کتابوں میں، فریق مخالف کی تاریخ کی ساری کتابوں میں، آل شاہ شیخ مفید کی، کشف الغمہ اربلی کی، تذکرۃ الائمہ، منتہی الاعمال، تنقیح المکان، مروج الزام مسعودی، تاریخ یعقوبی، کوئی سی کتاب اٹھائیے. مولانا حق نواز رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں کچی ریت دی دیوار سے پیر رکھ کے گل کرن دا عادی نہیں. کل وہ گر جائے، کل وہ دیوار گر جائے، نہیں آتی ہم لوگ اس کے. اٹھاؤ، حضرت علی کو یہاں بیٹا ہوا، لوگ آئے، مبارکباد. آج لگتا تفریقہ اسے ڈالا چنگا نہیں. مبارک ہو، اللہ نے بیٹا دیا. فرمایا ہاں، تو نام کیا رکھا؟ فرمایا اس کا نام اپنے نبی کے نام پہ محمد رکھا. اس بیٹے کا نام کیا رکھا؟ زور سے بولو یار. اور جس کو کہتے ہو محمد ابن حنفیہ، ایک پتر ماما دے نام بلائے جاندے نے کہ ابے دے نام بلائے جاندے نے؟ اس نو حنفیہ دے نام کیوں بلاندے ہو؟ تاکہ لوگوں کو پتہ نہ لگے کہ یہ علی دا پتر ہے. اس لیے کہ کربلا جاتے ہوئے اس نے اپنے بھائی کا ساتھ نہیں دیا تھا. اس کو محمد ابن علی بھی نہیں کہتے ہو. اس کا نام اپنے نبی کے نام پہ رکھا محمد. تم بھی خوبصورت خوبصورت نام رکھے کرو بچوں کے. تلاش جو نمے تو نواں نام رکھنا ہے. یہ جا نام دسو پہلے کسی کا نام کیا؟ رمشا. میرے ایک پڑوسی تھا، اس نے بیٹی پیدا ہوئی، نام آ کے عشا. میں آ کے رکھنا سی کہ صبح رکھنا عشا. رات پاگل آدمی، بڑی عشا. کس زمانے میں ہمارے فیصلہ آباد سے گاڑی چلا کرتی تھی شاہین، کراچی چلتی تھی، بڑی تیز رفتار تھی، لوگ اس کی مثالیں دیتے تھے. اب تو بڑی بڑی تیز گاڑی ہے. ہمارے ایک مولوی صاحب کہتے ہیں بھائی ایک بندہ میرے پاس آیا، کہنے لگا مولوی جی کوئی دم دسو، میری دھیے بولتی بڑی، بولتی رہتی ہے، بولتی رہتی ہے، چپ بھی نہیں کرتی. میں نے پوچھا نام کیا رکھا ہے؟ اس کا شاہین. میں آ کے ہوتے چھوٹے اسٹیشن میں کھلو دی نام ہی ایسا رکھ دیتا اپنی دید. کیسے کیسے نام.
حضرت علی نے اپنے بیٹے کا نام اپنے نبی کے نام پر کیا رکھا؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ پھر بیٹا ہوا، لوگ مبارکباد دینے کے لیے آئے، کوئی قصے کہانی کی کتاب بندے عالمی نہیں پڑھ رہا، تحقیق کی بات کہہ رہا ہوں۔ علی مبارک کو رب نے بیٹا دیا کہ ہاں، کہ نام کیا رکھا ہے؟ فرمایا محمد کے بعد اگر نام رکھا جا سکتا ہے تو ابو بکر ہی رکھا جا سکتا ہے۔ حضرت علی نے اپنے دوسرے بیٹے کا نام کیا رکھا؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ حضرت علی نے اپنے عقیدے کا اظہار کیا کہ نہیں کیا کہ محمد کے بعد؟ حضرت علی نے کہا ابو بکر تو مجھے چھوڑ کے چلا گیا، ابو بکر تو دنیا سے رخصت ہو گیا، لیکن ابو بکر میں بے وفا نہیں ہوں، میں نے اپنے ایک بیٹے کا نام تیرے نام پہ رکھ دیا ہے، بلاؤں گا اسے، یاد کروں گا تجھے۔ کاش میرا گھر، اور ہری پور والوں، کاش میرا گھر تیرے گھر کے مقابل ہوتا، تو نہ آیا کرتا، تیری آواز تو آیا کرتا۔ بیٹے کا نام کیا رکھا؟ غور سے بولو یار۔ پھر بیٹا ہوا، علی مبارک کو اللہ نے بیٹا دیا ہے، ہاں، تو نام کیا رکھا ہے؟ فرمایا عمر۔ اور سنو، کہاں تک سنو گے یار؟ حضرت حسن کی شادی ہو گئی، بیٹا ہوا، بابا نام آپ نے رکھنا ہے، فرمایا اس کا نام بھی ابو بکر۔ جی تم اپنے بیٹوں کے نام دشمنوں کے نام پہ رکھتے ہو کہ پیاروں کے نام پہ؟ اور سے کیوں نہیں بولتے ہو؟ تو حضرت علی کو سب سے پیارا کون تھا؟ سب سے پیارا کون تھا؟ کہتا ہے اے نا اس واسطے رکھے بھائی اے نا لے لے کے گانا کٹا۔ حضرت علی کی تصویر بھی کیا پیش کی ہے؟ انا للہ۔ اگر تیرا فارمولہ اور یہ فلسفہ میں مان لوں تو تو اپنے بیٹے کا نام رکھ فرعون، دوسرے کا نمرود، تیسرے کا پوجا، پیا گانا کٹے۔ تو اپنے بچوں کے نام پیاروں کے نام پہ رکھتا ہے؟ تو حضرت علی نے بیٹے کا نام کیا رکھا؟ آپ میرا ساتھ نہیں دے رہے، میں بڑی کام کی بات کرنے لگا۔ سے بولو سارے ایک دفعہ بولو جا۔ کربلا میں 72 آدمی تھے، 72، 35 شہید ہوئے۔ کتنے؟ کسی میں جرت ہے تو شہیدوں کے نام بتائے، بتاؤ نا، تم میں جرت ہے تو کربلا کے شہیدوں کے نام بتاؤ۔ ہر کے تذکرے کرتے ہیں، ہر گھوڑوں کے تذکرے کرتے ہیں، شمر کے تذکرے کرتے ہیں۔ کربلا کے شہیدوں کے نام بتاؤ، بولو، نہیں تو بندیال بھی بتانے لگا ہے۔ لاؤ کربلا کی کوئی کتاب، دنیا کی کوئی تاریخ اٹھاؤ جس میں کربلا کا تذکرہ ہو، میرے پاس لاؤ، میں تمہیں بتاؤں گا کہ کربلا کے میدان میں حضرت حسین کے دفاع میں سب سے پہلے جس نے جام شہادت نوش کیا وہ علی کا بیٹا ابو بکر تھا۔ بتاؤ نام ان کے جنہوں نے جام شہادت نوش کیے۔ وہ حسن کا بیٹا عمر تھا، علی کا بیٹا عثمان تھا۔ بتاؤ نا، تم نہیں بتا سکتے ہو۔
تم اگر نام بتاؤ تو دنیا کہے گی تم تو کہتے ہو مخالف تھے، تم تو کہتے ہو دشمن تھے، انہوں نے اپنے پتروں کے نام انہوں نے نام سے رکھے تھے۔ کربلا کے شہید میں کون ہے؟ ابو بکر بن علی۔ چلو ساڈے ابو بکر کا نام نہ لاؤ، علی کے پتر ابو بکر کا تے لاؤ۔ چلو ساڈے عمر کا نہ لاؤ، حضرت حسن کے پتر عمر کا تے لاؤ، ان کے نام تو لو۔ آخری بات، کفار مکہ کا بھی یہی خیال تھا، یہی کہنا چاہتا تھا۔ اوت کا میدان ہے، افواہ اڑ گئی قد قتل محمد علیہ باللہ کہ نبی پاک شہید کر دیے گئے۔ کفار کے ذہن میں تھا شہید ہو گئے، 70 صحابہ شہید ہو گئے، نبی پاک زخمی ہو گئے، نبی پاک کو اٹھا کے ایک پہاڑی کے اوپر لے جایا گیا، غار میں لٹایا گیا، زخم بھرے گئے، ابو بکر ساتھ ہیں، عمر ساتھ ہیں، حضرت علی ساتھ ہیں، فاطمہ ساتھ ہیں۔ سامنے کی پہاڑی پہ مشرکین کی فوج کا سالار ابو سفیان وہ چڑھ گیا، اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اللہ نے انہیں بعد میں ایمان کی توفیق عطا کہو رضی اللہ تعالی۔ حضرت امیر معاویہ کے والد ہیں اور نبی پاک کے سسر ہیں، ان کی بیٹی ام حبیبہ نبی پاک کی زوجہ محترمہ ہے، لیکن جس وقت کی میں بات کر رہا ہوں وہ اس کا میدان، اس وقت ابو سفیان کیا تھے؟ گستاخ، میرے نبی کے بے ادب۔ وہ سامنے پہاڑی پہ چڑھ کے اس نے ایک نعرہ لگایا، آئینہ محمد صلی اللہ پھر کہو آئینہ محمد، کہاں ہے محمد؟ بولتے کیوں نہیں گاؤ؟ اس کے ذہن میں کیا تھا کہ نبی پاک؟ سناٹا چھا گیا۔ حضرت عمر ذرا جوشیلی طبیعت کے اٹھے، میں اس کو جواب دوں، نبی پاک نے فرمایا اجلس، بیٹھو، یہ میری ذات پہ حملہ کر رہا اور میں تمہیں اپنی ذات کے لیے یہاں لڑوانے نہیں لایا۔ کہہ لے اس نے یقین ہو گیا بھائی اگر زندہ ہوں گے تو جواب، اس نے دوسرا نعرہ لگایا، آئینہ ابو بکر۔ اے ابو سفیان نے بھی پتا تھی کہ محمد کے بعد اگر دوسرا نمبر امت میں کسی کا ہے تو زور سے بولو، زور سے بولو، آئینہ ابو بکر۔ حضرت عمر پھر اٹھے، فرمایا بیٹھ جاؤ، یہ ابو بکر کی ذات پہ حملہ کر رہا ہے، میں ابو بکر کی ذات کے لیے تمہیں یہاں لڑوانے نہیں لایا ہوں۔ کہنے لگے، اس نے کہا آئینہ عمر۔ سمجھو کہ وہ نہیں سمجھے؟ عمر کہاں ہے؟ یہ پھر اٹھے، فرمایا بیٹھ جاؤ، تمہاری ذات پہ حملہ ہو رہا، میں تمہاری ذات کے لیے یہاں لڑوانے نہیں لایا ہوں۔ اب اسے یقین ہو گیا پھر ختم، خدا دی قسم چوتھے کسی دا نام اس بھی نہیں لیا۔ اینہ عثمان، اینہ علی، اینہ طلحہ، اینہ زبیر۔ اے اس نو بھی یقین سی بھائی اسلام دی عمارت کھلوتی ہے تے انہاں تنہاں تے کھلوتی ہے، اور اگر یہ کہے تو دین گیا۔ اب اس نے جوش میں نعرہ مارا، اولو حبل، اولو حبل، حبل زندہ باد۔ حبل کون ہے؟ بت، بڑا جلدی آخر جی بت، حبل بت ہے۔ اے حضرت آدم دا پتر ہے حابیل، دنیا دا پہلا شہید جڑا بھرا دے ہتھوں شہید ہویا۔ یہ حابیل کا نام مکے میں آ کے کیا ہو گیا؟ ایک پیر زادہ نہیں، نبی زادہ ہے۔
ایک صاحبزادہ نہیں. کون ہے؟ زور سے کہ نہیں بولتے ہو؟ یہ نبی زادہ ہے، دنیا کا پہلا شہید ہے. ابو سفیان نے پکارا حبل کو، نبی زادے کو، حبل زندہ باد. حبل نے مدد کی، حبل جیت گیا. نبی پاک نے فرمایا اٹھو فاروق اعظم، جس مسئلے واسطے لڑان لے آیا سو اس مسئلے سے چوٹ کر رہے تے پوری جرأت نال جواب دے اللہ اعلی واجل. حضرت عمر نے کس کے نام کا نعرہ لگایا؟ زور سے بولو، زور سے بولو. کس کے نام کا نعرہ لگایا؟ اللہ اعلی واجل. للکار آئی نا کہ ابو سفیان نو حبل بھول گیا کہ ابو سفیان آجا لنا عزا، ساڈی مدد تا عزا فقیر نہیں کیتی ہے. اے ہوندا جے مشرک، کدی حبل تے کدی جی، کبھی ادھر تے کبھی اس کو پکارا، کبھی لنا عزا. ہماری مدد عزا فقیر نے کی. نبی پاک نے فرمایا عمر جواب دے لنا مولا. ہماری مدد تو ہر میدان میں ہمارے مولا نے کی. ہری پور کے لوگوں، بندیالوی کی بات پسند آ جائے تو پلے باندھ لینا، نہ پسند آئے تو باہر نکلتے ہوئے دیوار پہ مار دینا. دنیا علماء دیوبند کو گستاخ کہتی ہے. یہ نبی کے گستاخ ہیں، رسول کے گستاخ ہیں، بے ادب ہیں. میں انہیں کچھ نہیں کہتا. میں کون ہوتا ہوں کسی پہ فتویٰ لگانے والا؟ میری کیا مجال ہے کہ میں کسی پہ فتویٰ لگاؤں؟ لیکن اور کے اس مکالمے نے، اور کی اس گفتگو نے ثابت کر دیا کہ جو لوگ جنگوں میں، مصیبتوں میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں اللہ کے سوا حبل، عزا اور غیروں کو پکارتے ہیں، وہ ابو سفیان کی طرح گستاخ ہوتے ہیں. اور جو مصیبتوں میں صرف رب کو پکارتے ہیں وہ فاروق اعظم کی طرح عاشق رسول ہوتے ہیں. جو نبی کے عاشق ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کس کو پکارتے ہیں؟ اللہ کا منشا بھی یہی تھا، ابو بکر افضل ہے. صحابہ کا منشا یہی تھا، ابو بکر افضل ہے. اللہ کا منشا یہی تھا، ابو بکر افضل ہے. علی اور خاندان علی کا خیال یہ تھا، ابو بکر افضل ہے. اور کفار مکہ کا ذہن بھی یہی تھا کہ امت میں سب سے افضل ہے تو ابو بکر ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.